عزیزان محترم اہل اسلام، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آپ نے 4 خواتین نال نکاح فرمائے۔ جنہاں وچوں ایک بی بی شہربانو دے نام تو معروف نے، انہاں دا کوئی اور نام بھی ہوئے گا، مگر تاریخ دے اندر، ہسٹری دے اندر زیادہ معروف نام آپ دا شہربانو معروف ہے۔ حضرت ام اسحاق، حضرت لیلہ، حضرت رباب اور حضرت شہربانو امام حسین دی ازواج دے اسماء گرامی نے۔ سب وچوں ہی اللہ نے آپ نو اولاد عطا فرمائی سی۔ یاد رکھیے، آپ دی اولاد وچوں سب تو معروف شخصیت امام زین العابدین۔ زین العابدین کیوں آکھیا جاندہ ہے آپ نو؟ کہ آپ 1000 نفل امام باقر دی روایت دے مطابق آپ 1000 نفل روز پڑھتے سن۔ بھائی سبحان اللہ تے اسی آندے ہی ہاں، سوچنے والی گل ہے بھائی جنہاں نال اسی محبت کرنے ہاں، نام لینے ہاں، انہاں دی زندگی دا ساڈے اُتے اثر کتنا ہے۔ آپ دی ایک باندی سن، باندی، انہاں تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے امام زین العابدین دے حالات نو دیکھیا ہے، آپ نو سجاد کیوں آکھیا جاتا ہے؟ تو اس نے کیا کہ میں کدی بھی انہاں واسطے دن نو کھانا نہیں پکایا اور رات نو بستر نہیں بچھایا۔ مطلب کیا کہ آپ ہمیشہ دن نو روزہ دار ہوندے آئے اور رات نو بستر تے نہیں مسلے تے ہوندے آئے۔ اس واسطے انہاں نو سجاد آکھیا جائے، کثرت سے سجدہ کرنے والے۔ حضرت امام سجاد 33 ہجری دے اندر پیدا ہوئے۔ آپ نے مولا علی کی زیارت فرمائی، امام حسن دی زیارت پائی، امام حسین دی زیارت پائی، اور 58 سال گزار کے مدینہ شریف دے اندر آپ دا وصال ہوا ہے۔ مدینہ وچ ہی آپ دی ولادت ہے، مدینہ وچ ہی آپ دی قبر شریف ہے۔ امام زین العابدین آپ نے آپ دی جو ازواج نے جنہاں وچوں اولاد ہوئی ہے، انہاں دی تعداد 7 ہے۔ 7 خواتین وچوں آپ دیاں 15 اولاداں پیدا ہوئی۔ امام زین العابدین
اور زیادہ شادیاں واقعہ کربلا تو بعد نے آپ دیا، زیادہ اولاداں، زیادہ بچیاں دی پیدائش اے واقعہ کربلا تو بعد دی۔ اس دا اے کہنے دا میرا کی مقصد ہے کہ اے واقعہ کربلا تو بعد ہے، اس واسطے کہ ادا مطلب اے نہ لویا کرو ہرگز کہ امام زین العابدین و اپنے والد یا بھائیاں دی شہادت دا غم نہیں سی، مگر آپ نے وہ غم بھی ایسی، مگر آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے، نکاح فرمائے نے، اولاداں پیدا ہو رہی نے، کھانا کھایا ہے، روزے رکھے نے، عبادات فرمائی نے، نارمل لائف گزاری۔ اگر کوئی آدمی نارمل لائف نہ گزارے تو پھر کیا 14 بچے پیدا ہو سکتے؟ نارمل لائف نال بچے پیدا ہو۔ امام باقر سرکار کربلا دے اندر موجود سن اور آپ دی ولادت باسعادت ہو چکی سی۔ تو حضرت امام زین العابدین آپ دا نام علی ہے۔ آپ دی اولاد وچ دو شخصیات بہت مشہور نے، امام زین العابدین دی اولاداں میں۔ امام زین العابدین دی جو پہلی شادی ہے وہ امام حسن دی صاحبزادی جنہ دا نام امام حسن نے فاطمہ رکھیا سی، انہاں نال ہوئی، جنہ وچوں امام باقر پیدا ہوئے۔ باقر العلوم نام آپ دا محمد ہے، اور دوسرے بیٹے آپ دے پاکستان دے علاقے سندھ دی ایک مائی صاحبہ سن، جندہ نام سی انہاں دا یا جیتا، اس طرح دے تاریخ وچ دو تین نام ملے۔ دوسری شادی اس مائی وچوں آپ نو ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جنہ دا نام سی حضرت زید۔ انہاں دی جو اولاد ہے امام زید دی، اور انہاں دے پیروکار زیدیہ کہلاندے، پیروکار زیدیہ کہلاندے، اولاد زیدی کہلاندے۔ اور اے اہل تشیع دے او گروہ ہے جڑا حضرت ابو بکر تے حضرت عمر فاروق دی تکریم دا قائل ہے۔ اور امام حسین دی اولاد وچوں آئمہ وچوں امام زید نے، جنہ دی حدیث شریف تے ایک کتاب مسند امام زید ملدی ہے کہ انہاں نال منسوب ہے، مسند امام زید اچھی کتاب ہے، موجود ہے حدیث شریف تے۔ باقی کسی امام دی کتاب حدیث شریف تے انہاں دے ہتھاں دی لکھی ہوئی نہیں ملنی۔ امام سجاد کے نام تے منقول ہے، منسوب ہے ایک صحیفہ سجادیہ۔ تو باقی آپ کی اولاد ظاہر ہے آل رسول جڑے بھی نے وہ سارے ہی سونے، مگر یہ دو ہستیاں معروف ہوئی ہیں۔ امام زید زیدیاں دے نزدیک امام نے، اور امام باقر اثنا عشریاں دے نزدیک امام۔ جو زیدی نے وہ انہاں امام نہیں ملتے، جو اثنا عشری نے وہ حضرت زید نو امام نہیں ملتے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم سب کو امام مانتے ہیں، زید کو بھی مانتے ہیں، حضرت باقر کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جو اس گھر میں پیدا ہو گیا ہمارے لیے امام ہے۔ ہمارے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ جو خانوادہ رسول میں پیدا ہو جائے وہ ہمارے لیے راہبر، رہنما اور امام ہوتا ہے۔ ہم کسی کو یہ عہدے اپنی مرضی سے نہیں دیتے۔ حضرات دی وقار حضرت امام زین العابدین آپ دے دو اور بھی بھائی نے امام حسین دی اولاد وے، جنہ دا نام علی سی، علی اکبر
علی اصغر، علی اوسط، بڑے علی، درمیانے علی اور چھوٹے علی۔ امام پاک نے اپنے 3 پتراں دا نام علی رکھا، امام حسین۔ واقعہ کربلا دے اندر حضرت امام زین العابدین موجود سن مگر بیمار سن، اور بیماری دی شدت دا غلبہ سی کہ آپ اٹھ کے پوری طرح کھڑے نہیں سن ہو سکتے۔ اس واسطے آپ اس جہاد دے اندر شامل عملاً فزیکلی طور پہ نہ ہو، پریکٹیکلی جہاد آپ نے نہ کیتا، مگر آپ بھی کربلا دے مجاہدین دے اندر پوری طرح شامل۔ امام زین العابدین آپ دے بارے سنی مرخین، میں جتنا بیان کر رہا سارا اہل سنت یہ کتاب ہے۔ ہاں جی، اہل سنت سیرت نگار لکھ دیں کہ اجمل الناس کان اجمل الناس صورتاً، امام زین العابدین اپنے زمانے دے سارے انساناں نالوں ظاہری صورت وچ حسین ہے، خوبصورت صورت دے اعتبار نال، جمال دے اعتبار نال، اور اس زمانے دا معروف شاعر فرزدق تمیمی نے آپ دی شان چی فرمایا سی ھذا الذی تعرف البطحا وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی والنقی والطاہر والعلم، ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ وعلی جدہ الانبیاء اللہ قد ختموا۔ حضرت امام زین العابدین تو پہلے حرم کعبہ دے اندر حشام بن عبد الملک بنو امیہ دا بادشاہ داخل ہویا، مگر لوگاں اس نو بوسہ نہ لین دیتا حجر اسود دا۔ جدو امام زین العابدین داخل ہوئے تو لوگاں راستہ چھوڑ دیتا، اور آپ دے حسن دے نور نال کعبہ شریف دیاں دیواراں چمک رہی ہیں سن۔ تو جدو آپ نے جا کے حجر اسود دا بوسہ لیا تو جو شام دے لوگ سن انہوں نے اس پرنس تو پوچھا، شہزادے تو شام تو، کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا انا لا نعرف، میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ یہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں مخلوق کے دلوں میں رہتے ہیں، تو مخلوق کے دلوں میں ان کی جو محبت اور پیار ہوتا ہے اس سے بعد اوقات لوگ جل جاتے ہیں۔ حشام بادشاہ سی، اس نے ویکھیا کہ درویش صرف شہزادہ آیا ہے تو لوگ من پروٹوکول نہیں دیں دے، اسی بادشاہ انہاں دے رہے۔ تو اس نے کہا میں نہیں جانتا ہے کون ہے۔ اس وقت فرزدق تمیمی نے کہا کہ میں دسنا کہ کون نے، ھذا الذی تعرف البطحا، یہ وہ ہے جس کو مکہ بھی جانتا ہے اور مدینہ بھی جانتا ہے، والبیت یعرفہ، یہ وہ ہے جسے کعبہ جانتا ہے، والحل والحرم، یہ وہ ہے جسے ہل اور حرم کی پہاڑیاں جانتی ہیں کہ یہ کون ہے، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ اپنے زمانے کے سب سے بہترین سردار حسین کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی، یہ ستھرا ہے، والنقی، یہ پاک ہے، طاہر، طہارتوں کا مالک ہے، والعلم، اور اونچی شان اور نشان والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا ھذا ابن فاطمہ، کسی بھی سید کا تعارف ہو تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ھذا ابن فاطمہ، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تعارف اس لیے کروایا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا تعلق کس خانوادے سے ہے۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلا،
وعلی جدہ الانبیاء اللہ قد ختموا، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے اور اس کے جد امجد پر نبوت کا اختتام کر دیا گیا تھا۔ یہ ہیں امام زین العابدین۔ اب ایک اگر جملہ نہ بولوں تو لطف نہیں آئے گا، اگر یہ جملہ نہ بولوں تو مزہ نہیں آئے گا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جیسے آج میرے نانا کے قریب ہیں ایسے ہی زندگی میں بھی قریب رہا کرتے تھے۔ یہ تہذیب الکمال میں لکھا ہے، اٹھائیے تہذیب الکمال، کہ جیسے آج میرے نانا کے قریب ہیں ایسے ہی اپنی زندگی میں قریب تھے۔ یہ صدیق ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ صدیق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزم، یہ ہیں اصلی آل محمد، یہ ہیں محمد پاک کے گھر والے جو قرآن کا علم رکھتے تھے، جو قرآن کو جانتے تھے۔ آج لوگ تاریخ کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر کوئی افراط و تفرید کا شکار ہو کر دامن آل مصطفیٰ چھوڑ بیٹھا، کوئی دامن اصحاب مصطفیٰ چھوڑ بیٹھا۔ اے مسلمانوں، یاد رکھنا صراط مستقیم یہ ہے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں دامن اصحاب حضور ہو اور ایک ہاتھ میں دامن آل حضور ہو۔ یہ صراط مستقیم ہے اور راہ اعتدال ہے۔ عزیزم، ضمناً گل آ گئی تو کر دی۔ امام زین العابدین الیوس، آپ یاد فرما لو، حضور دی زوجہ حضرت ام سلمہ، امام نے انہوں کو حدیث دا علم حاصل کیا۔ پریشان مت ہونا، ابھی سننا۔ آپ نے حضرت عائشہ کو روایت لئی، آپ نے حضرت امام حسن کو علم حاصل کیتا ہے، آپ نے امام حسین کو علم حاصل کیتا ہے، آپ نے عبداللہ بن عباس جو مولا علی دے شاگرد نے انہاں کو علم حاصل کیتا ہے۔ بھائی دسو جنہ دے استاداں وچ حسن تے حسین ہون وہ بندہ عالم کتنا بڑا ہوئے؟ بھائی آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اس بندے دے علم دا کی عالم ہوئے گا جس بندے دے استاد حسن تے حسین ورگی سرکار۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز من، گرامی قدر احباب، آپ دی قرآن فہمی دا عالم سی، اور آپ دی قرآن نال محبت دا عالم سی۔ امام زین العابدین جس وقت کوفہ دے بازار وچ داخل ہو رہے سن، بازار کوفہ تو ایک بندہ کھڑا سی، اس نے کیا یہ باغی نے جنہ دا حکومت نال لڑائی سی، اچھا ہویا ہے انہاں دا فتنہ ختم ہو گیا اور انہاں دی بغاوت ختم ہو گئی۔ میں بات بندیاں نو ویکھنا وہ تصور رکھتے ہیں بھائی سارے بندے برابر ہی ہوتے ہیں، کی ہمیں گلاں بنائی ہیں؟ یہ گل تو میں 1400 باری دس چکے مبالغے نال پیا، اتنی مرتبہ یہ گل میں دسی ہے کہ انسان حضرت آدم دی اولاد نے تو سارے انسان برابر نے، لیکن میں دسو کیا عالم اور جاہل برابر ہے نا؟ شکریہ۔ عالم اور جاہل برابر، یہ اللہ قرآن ہی فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ کافر اور مسلمان برابر نے، کوئی انسان تھے دونوں نے۔ اللہ فرما دیں جی کوئی ایمان ہے وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایمان
شرک تو افضل ہوتا ہے، جہدے ایمان ہے وہ مشرک تو افضل ہے، جہدے علم ہے وہ جاہل تو برابر ہے، جہدے تقوی ہے وہ فاسق اور فاجر تو بلند ہے۔ یہ ترے قانون قرآن بیان کیتے ہیں، اور چوتھا قانون بلندیاں اللہ فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ کچھ ایسے نفوس نے جنہوں اللہ نے چنے ہیں، یخلق ما یشاء و یختار، جویں چاہیا ہے کچھ بنایا ہے تے جنہ چاہیا ہے انہاں اونچیاں کیتا ہے۔ بھائی ایمان وچ بھی آل محمد سب تو افضل، علم وچ بھی آل محمد سب تو افضل، زہد اور تقوی وچ بھی سب تو افضل، تے چناؤ وچ بھی سب تو افضل۔ کسے وچ ایک خوبی ہوئے جو دنیا تو افضل ہو جاندہ، امام زین العابدین چے ساریاں خوبیاں اعلیٰ درجے دے موجود ہیں۔ مسئلہ سمجھے؟ حضرت امام زین العابدین سیرت اور صورت اعتبار نال اپنے زمانے دے، میں بڑا حیران ہونا، کدی کدی میرے ذہن میں یہ خیال انجے میں آ جاندہ ہے، بس ساڑھے بادشاہ نے سنی جڑے نے غوث پاک دی سارے سنی یار میں مناندے ہو نا، بولے نہ ہو چنگا کر دے ہو، میں نہیں آنا کیوں مناندے ہو، چنگا کر دے ہو۔ لیکن اگر کوئی میرے کو پوچھے میں ترکڑی دار کے دس امام زین العابدین وڈن یا غوث پاک وڈن، تو میری ترکڑی اچھتے غوث پاک تو بھی حضرت امام زین العابدین دا رتبہ کہیں زیادہ بولا۔ توجہ ہے؟ آپ ایسے ہی اسی سارے ولیاں دا عرس کرنے آ، انہوں نے یاد کرنے آ، انہوں نے دن منانے آ۔ بھائی آل رسول دا رتبہ، نبی پاک سرکار دی آل دا مقام و مرتبہ عام لوگاں نالوں بلند تر اللہ نے بنا رکھیا ہے۔ یہ دے اتے سنو آئے تو بابے نے اے جڑے بندے ایک سیکنڈ تو پہلا ہوا ہو جاندے نا، انہوں نے غصہ آ جاندے اور ہائپر ہو جاندے، وہ اے امام زین العابدین دا اے واقعہ سنن۔ کچھ بندے انج نے جی میں ٹوٹے پھر دے پیٹرول پمپ نے، یقین کرو انہوں کو یا بندہ آج انہوں نے نیڑے ہاتھ کرے تو لگتا ہے وہ ہو گئے نہیں آسمانہ تے شوٹ ہو گئے۔ اے ذرا آپ سننا، امام زین العابدین آپ قید دے عالم وچ نے، بابا بزرگ کیا پہ کیا ہے چنگا ہویا تہاڈا فتنہ ختم ہو گیا، تسی سنے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ عالم آدمی دی شان ہے ہوندی، سید دا رتبہ دیکھو۔ آپ فرمانے بابا جی قرآن پڑھے ہو؟ بھائی صاحب دیکھو نا، انہیں کی آکھیا ہے کہ تسی باغی ہو، تسی حکومت کے خلاف فتنہ کھڑا کیتا ہے، اچھا ہویا تہاڈا فتنہ ختم ہو گیا۔ تو امام اپنی جواب نہیں دیتا، فرمایا بابا جی قرآن پڑھے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں قرآن پڑھے ہیں۔ فرمایا قرآن پاک میں ایک سورت حامیم الشورا یہ بھی پڑھے ہو؟ اس نے کہا قرآن پڑھے ہیں تو سورت بھی پڑھی۔ فرمایا بابا جی وہ دے وچ ایک آیت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کہ اللہ دے محبوب لوگاں دس دیو کلمہ پڑھن والے کہ تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں منگدے محمد مصطفیٰ دین دسن دا، رب دی پہچان کران دا، مگر میری آل نال محبت کریا جے، میرے قربان نال محبت کریا جے۔ بابا جی آیت پڑھی جے؟ اس آخیا پڑھیے۔ فرماندے نے بابا جی اسی باغی نہیں جنہ واسطے اے آیت آئی ہے اسی وہ۔ بھائی صاحب جاہل نال لڑو نا، جاہل نو نرم کوئی نال جواب دیو۔ اے آل محمد اتنے یہ تو سیکھتے نہیں لوگ۔ آل محمد مشعل راہ نے تسی شیعہ دے کھاتے پا چھڑے۔ آل محمد نو مننا شیعہ دا کام جی، جڑا آل محمد نو مندا ہے وہ شیعہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی قوم کو کوئی اتھارٹی نہیں کہ وہ آل محمد دے قبضہ کرے۔ آل محمد سارے جہان دے، جڑا مننے ہوندے ہی تسی انج کہہ لو جی میں پنڈا میں شام لاٹ زمین ہوندی ہے نا، جڑا مال ہے وہ ہوندی
ایویں آل محمد دی شان ہے جیڑا انہاں نال محبت کر لے وہ اندے ہی ہو جاندے اور نہیں فیض عطا کرتے ہیں وہ اندے نال ہی محبت کرتے ہیں. مسئلہ سمجھیے. اے امام زین العابدین نے کھانا کھا رہے سن. معروف حدیث ہے آپ دے فضائل میں کہ نوکر آپ کا کھانا لے کے آیا تو شوربا بڑا گرم سی تو او دے کول وہ ڈونگا ہاتھ وچ پھسل گیا اور وہ شوربا آپ دے جسم تے گریا اور جل گیا. آپ نے او دے ولو تکیا. میں پچھلے جمعے بھی دسے تو اس نے قرآن دی آیت پڑھی. کیا سیداں دے حوصلے سن, کیا کرما والے حضور دی اہل بیت سن. ہن غصے دا مقام سی. اس نے کیا والکاظمین الغیظ فرمایا قزم تو غیظی کہ مومن غصے نو پی جاندا ہے. فرمایا میں غصے نو پی لیا. اس نے کیا والعافین عن الناس وہ لوگاں معاف کر دیں. فرمایا تین معاف کیتا. اس نے کیا واللہ یحب المحسنین آپ نے فرمایا جا تین آزاد کر دیں. بھائی آل محمد دا درس ہے. امام زین العابدین امام سجاد ابو محمد علی بن حسین کوئی بھائی سمجھ سکتا ہوئے تو سمجھے. واقعہ حرہ یزید دے دور وچ مدینہ شریف تے حملہ کیتا گیا. لشکر بڑا سی, شہر چھوٹا سی. حملہ کس کیتا؟ یزید دی فوج. لشکر بڑا سی, شہر چھوٹا سی, غلے دی قلت ہو گئی. امام زین العابدین کو غلہ سی, آپ لے کے مدینہ شریف داخل ہوئے تو راستے وچ فوجیاں روک لیا کہ تاجر کوئی شاید غلہ فروخت کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے جتنی ضرورت سی اتنا لے لیا اور کیا کہ ایدی بزرگوں قیمت بولو. تو یزیدی بھی ہون کہ حسین دے بیٹے فرمایا قیمت کوئی نہیں, تسی مدینے آئے اور لے جاؤ, قیمت نہیں لے جاؤ. ایسے سن امام زین العابدین. آپ دا ایک رشتہ دار سی, نام نہیں لینا چاہیے, بعد اوقات وہ لوگاں سمجھ نہیں. آپ رات نو او دے گھر کھانا دین جاندے سے, راشن لنگر تے چہرہ ڈھانپ لیندے سے. امام زین العابدین او دے گھر لنگر پہنچانا, اس آکھنا کہ یار پتہ نہیں تو کون ہے. ہاں ساڈا چاچے دا پتریری چاچے دا پتری علی ناز بس دئی کدی خبر نہ اس لئی. یا آپ چپ کر کے واپس آ جائیں. وہ گل دی سمجھ رلی ہے کہ نہیں رلی؟ اس نے کہنا میں ساڈے چاچے دا پتر ہے, نہ علی مال بھی تیرا کدی خبر نہ اس لئی. تو کڈا کرمانا ہے, روز آ کے دے جانا ہے. اب دیندے ہی رہے دیندے ہی رہے دیندے ہی رہے. جدو آپ دا وصال ہویا تو ان پتہ لگا وہ یو جڑے میں دیندے آئے نا تے میں روز گلا کرتا ہاں او زین العابدین ہی آئے. اے جے نبوت دا فیضان, اے ہے آل محمد دا فیضان اور آل محمد دا تعارف. ہر روز 100 گھراں وال امام زین العابدین کھانا دیں دیا. بھائی نوٹ کرنے والی گل یہ نہیں, بڑی بڑی گل ہے 100 گھراں روز راشن دینا. سواد والی گل ہے انہاں 100 دیاں 100 نو ہی نہیں سی پتا بس ساڈے ال راشن دیندا کون. ہاں اور آپ راشن دین لگے ہاں کسی بندے دی ڈیوٹی نہ لاندے فلانا تو دے آ نہیں, آپ خود دیندے سن. اور بھائی یاد فرمانا
جس وقت آپ دی رحلت ہوئی دنیا تو پردہ فرمایا تو جدو آپ نے غسل دین لگے تو آپ دے صاحبزادے امام باقر فرما دیں کہ آپ کی پشت تے بوریاں دے نشان بن گئے سن جی میں پانڈی لوگ ہوندے نا جڑے بوریاں چک دیں تے انہوں نے پھر کنڈ تے نشان بن جاندے تو چونکہ آپ روز 100 گھران جا کے بوریاں اٹھا کے راشن دیندے سن مدینے شریف تو آپ دی پشت تے اس دے نشان بنے سن وہ بھائی اے سید سن بندیاں سادات دے نام تے آل محمد دے نام تے تفرقہ بازی سکھی آل محمد دے نام تے ایک دوسرے نہ لڑنا سکھیا آل محمد دے نام تے ایک دوسرے نو تبرہ کرنا سکھیا برا بھلا کہنا سکھیا کاش اسی آل محمد دی سیرت نو امن رپلا لیندے تے تفرقے بازی ہوندی نہ سیرت نہ اپنائی بھائی دیکھو ساڑی قوم دی حالت کی ہے ساڑی قوم اس گل تے جھگڑا کر رہی ہے کہ امام اٹھتے سوار ہو کے شہید ہوئے نے یا گھوڑے تے شہید ہوئے ہے توجہ کرنا اے نہیں سوچ دے شہید کیوں ہوئے اٹھ ہوئے یا گھوڑا ہوئے اس گل نال کی ہے بس ساڑی عادت ہے سجدے چ ہے سن یا سجدے چ نہیں سن سجدے چ پڑھیا نے کہ نہیں پڑھیا سجدے چ کی پڑھیا نے اس گل تے جھگڑا کردے نے سجدہ کردے نہیں کیسی قوم ہے میری بس میں اپنی قوم دے بارے ہی آنا کہ قوم دل دارت و دلدار ندارت اس قوم کے پاس دل ہے دلدار نہیں عزیزو ساتھیو میرے نبی دی اہل بیت دا ایک فرق ساڑھے واسطے راہ ہدایت اور مشعل راہ میں خدا را انہاں دیاں زندگیاں نو دیکھو انہاں دی مبارک حیات نو سمجھو انہاں دیاں زندگیاں نو پڑھو جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے اپنی زندگی نو اس طرح گزارن دی کوشش کرو میں معذرت نہ ساڑھے جڑے سنی نے نا سنی بھائی صاحب میلاد دا ان مہینہ ہوتا پیا ہے جھنڈیاں بنائن والے فیکٹریاں چلیاں چائنا ہے تے بتیاں بنائن والے بھائی سنیاں جھنڈیاں خرید رہی تے میلاد بنانا دکاناں تے مٹھائی موک جاندی وہ سنی میلاد کرو میں آدھا نہیں نہ کرو لیکن بھائی سوچنا یہ چاہیے بھائی واقعہ میلاد دی خوشی تے ہے میلاد کیوں ہے یہ کس سوچنا ہے حضور دنیا پہ آئے خوشی کرو اچھی بات ہے لیکن حضور دنیا تے کیوں آئے مقصد میلاد کی ہے حضور کی دسے ایسا نہیں حسین شہید ہو گئے قوم غم منا رہی ہے ہر سال غم منا رہی ہے بھائی غم منا لو لیکن حسین کیوں شہید ہوئے اس گل تے غور کس کرنا اے میلاد دی خوشی منانے والوں اور شہادت کا غم منانے والوں کبھی رک کر خدا کے لیے یہ سوچ لو کہ میلاد کیوں ہوا تھا شہادت کیوں ہوئی تھی جس وجہ تو حسین یزید نہ لڑے جے ناراض نہ ہو تے جس بندے وچ باڑے کام یزید والے ہون وہ کیڑے منہ نال حسین نہیں بنتا ہوئے سارے اندر نا یزید نماز نہیں سی پڑھتا میں کہا تو انج نہ آکھیا بھائی یزید نماز نہیں سی پڑھتا آخر کیوں میں کہا تو کدی پڑھی ہے نہیں سمجھ آئی گل لہذا انج نہ کیا کرو یزید نماز نہیں سی پڑھتا یزید شراب پیندا سی
میں کہ پھر ان برا وہ آکھے جڑا نہیں پیندا، یزیدی آل محمد نو نہیں سی مندا، میں کہ ان برا وہ آکھے جڑا آل محمد نو مندا جی میں منن دا آکھے۔ بھائی صاحب عزیزو پیارو، میلاد شریف ہویا ہے، بڑی خوشی ہے، لیکن تسی میلاد تو لے کے شہادت تک غور کرو تے ایک لین ایک ساری گل پئی ہے۔ جنہ دا میلاد ہویا ہے انہاں سب تو پہلے سجدے سر رکھے ہے، جنہ دی شہادت ہوئی ہے انہاں سب تو آخر سجدے سر رکھے۔ دس تیرا میلاد تے شہادت نال تعلق کتنا گہرا ہے، تو میلاد تے شہادت نو کتنا منے ہے، تو میلاد تے شہادت چکی سکھیا ہے، تو میلاد اور شہادت نال کتنا تعلق رکھنا ہے۔ اور اگر صرف دو جھنڈیاں تے ایک جھنڈا لال نال میلاد تے شہادت کیتی بیٹھا ہے تے بھائیا نہ تو پورا محمدی ہے تے نہ تو پورا حسینی ہے، ایویں اپنے دل دی ٹھنڈک پوری پیا کرنا۔ گل کی سمجھ آئی کہ میلاد دا مقصد جھنڈیاں نہیں، شہادت دا مقصد جھنڈے نہیں۔ جو عمل انہاں کیتے نے وہ عمل کرن دی کوشش کردہ ہویا مر جا، میلاد تے شہادت والے تیرے تے راضی ہو جان گے۔ وما علینا